Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear brothers and sisters. The 10 most blessed days of Dhul Hijjah have already started. In my whole life, I have never been able to pay attention to the significance of these days. اور الحمدللہ جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کی انڈرسٹینڈنگ عطا کی تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی بات کی، یعنی انسان کی تمام تر زندگی میں کیے ہوئے سارے اعمال ایک طرف اور ذوالحجہ الحجہ کے ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال ایک طرف، یعنی ان 10 دنوں میں کی ہوئی سب سے کم درجے کی نیکی بھی باقی پورے سال میں کی ہوئی ایک افضل نیکی سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم بھی اٹھائی ہے، جیسا کہ سورہ فجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان 10 دنوں کی قسم اٹھانا بھی ان دنوں کی شان و عظمت کا ایویڈنس ہے۔ اور علماء نے ان دنوں کی فضیلت کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان دنوں میں تمام بیسک عبادات جو ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، جیسے کہ نماز، روزہ، صدقہ اور حج، جو کسی اور دنوں میں جمع نہیں ہوتی۔ ایک اور چیز یہ کہ ان دنوں میں ایک بہت بڑا دن یوم العرفہ کا بھی ہے۔ And there is a very amazing hadith about a Yahudi talking to Umar bin Khattab رضی اللہ عنہ saying کہ یا امیر المؤمنین آیت فی کتابکم تقرؤونہا لو علینا معشر الیہودی نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عیدا، کہ یا امیر المؤمنین آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے جو کہ آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ یہود پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کے طور پہ جانتے۔ تو امیر المؤمنین نے پوچھا کہ کون سی آیت؟ تو اس نے بتایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت جانتے ہیں، وہ جمعہ کا دن تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے تھے، اور یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ سال کے سارے دنوں میں سے ہر دن کے مقابلے میں زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اتنی زیادہ فضیلت والے دن سبحان اللہ، تو ایک منٹ کے لیے تو شاید انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو میک موسٹ آؤٹ آف دیز ڈیز، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ دن ضائع کر دوں اور ان دنوں کے بڑے ریوارڈ سے محروم ہو جاؤں۔ سو آئی ول کوئکلی انلسٹ وہ چیزیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں جو ان دنوں میں کرنی چاہیے۔ نمبر 1، کثرت سے تکبیر، تحلیل اور تحمید کرتا، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نمبر 2، 9th ڈے یعنی یوم العرفہ کا روزہ رکھنا۔ نمبر 3، 10 ذی الحج کو قربانی کرنا، اور جو شخص بھی قربانی کا ارادہ کرے وہ ان 10 ایام کے شروع ہونے سے پہلے اپنے جسم کے ناخن اور بال جو کاٹنے ہیں وہ کاٹ لے اور ان 10 دنوں میں نہ کاٹے۔ نمبر 4، obviously حج کرنا، اللہ جس کو توفیق دے وہ حج کرے اور حج کے جو مناسک ہیں وہ ادا کرے، ان کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے علاوہ جتنے بھی نیک کام انسان کر سکتا ہے وہ کرے، کیونکہ ان سب کا اجر سال کے باقی تمام ایام سے بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فضیلت والے اعمال سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔